السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تسلیم کے قدم اس زمین پر پڑ گئے تو اللہ نے روئے زمین کو بلکہ اس کے ایک ایک چپے کو مسلمانوں کے لیے مسجد بنا دیا۔ یہ سرکار کے قدموں کی برکت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن میرے کریم نے قرآن مقدس میں کہیں یہ نہیں فرمایا میرے بندو میں نے تم کو زمین دی، تم پر احسان کیا، آسمان دیا، تم پر احسان کیا، پانی دیا، تم پر احسان کیا، شجر و حجر دیے، تم پر احسان کیا، چرند و پرند دیے، تم پر احسان کیا، ماں باپ تم کو عطا کیے، تم پر احسان کیا، بیوی بچے تمہیں عطا کیے، تم پر احسان کیا، روزی تمہیں عطا فرمائی، تم پر احسان کیا۔ پورے قرآن مقدس میں کہیں احسان کا تذکرہ، احسان کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں، ایک چیز جب اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی تو احسان جتایا۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ذات کون سی ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ جب آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ہمیں عطا فرمایا تو اللہ رب العزت نے احسان جتایا، اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میرا کریم نہ زمین پیدا فرماتا نہ آسمان۔ یہ ساری چیزیں باراتی ہیں، اصل دولہا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب کچھ ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل، اور قیامت تک جو کچھ بھی ملتا رہے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہی ملتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اسی آقا کی طرف لوگوں کی توجہ کو مبذول کرائی اور پوری زندگی داعی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات گزارے، اور ہر قدم پر اپنے لوگوں کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہی درس دیتے رہے کہ تم آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کرو، اس لیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ماں بھی ساتھ چھوڑ دے گی، باپ بھی ساتھ چھوڑ دے گا، بیوی بھی ساتھ چھوڑ دے گی، دوست بھی ساتھ چھوڑ دے گا، بھائی بہن بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، بیوی بچے بھی ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس وقت بھی اگر تمہیں کوئی کام آئے گا تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم اپنی امت سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی پیار کے حوالے سے اور اسی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے حوالے سے اپنے ماننے والوں کو یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ آپ اندازہ لگائیں، آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم اس فرش گیتی پر تشریف لاتے ہی سجدے میں چلے گئے اور رب کو یاد کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی امت ہی کو یاد فرماتے ہیں۔ آقائے کائنات رؤوف، آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کا وہ درد، وہ امت کے متعلق اپنی فکر جو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش فرمائی، اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اپنے شعر کے اندر اس طریقے سے عرض کیا کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے یہ عقیدہ اور یہ مشن اپنی طبیعت سے شروع نہیں فرمایا تھا، بلکہ انہوں نے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیا تھا، قرآن مقدس کا مطالعہ کیا تھا۔ آپ قرآن مقدس کی آیتوں کی تلاوت کریں اور قرآن مقدس کے آیتوں پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا جا بجا اللہ رب العزت اپنے محبوب کی طرف اپنے بندوں کو بھیج رہا ہے۔ معاملہ کوئی بھی ہو، جاؤ میرے محبوب کی طرف۔ اگر تم گناہ کے اندر، گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور گناہوں کے مرتکب ہوئے ہو، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر توبہ استغفار کرو، اور میرا محبوب بھی تمہاری مغفرت کی دعا کرے، تم مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پالو گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہہ کر پروردگار نے اپنے بندوں کو محبوب کے در پر جانے کا حکم دیا۔ آپ اندازہ لگا
بتائیں اسی طریقے سے انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، آپس کی معاملات ہوتے ہیں، فیملی لائف ہوتی ہے، معاشرتی زندگی ہوتی ہے، انسان انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، تجارت کے منڈی میں ایک دوسرے مل کر کام کرتے ہیں، ملازم پیشہ انسان جو ہے وہ اپنے سیٹ کے ساتھ زندگی کے لمحات گزارتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کے روابط ہوتے ہیں، ایک انسان سے دوسرے انسان کے تعلقات ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ کئی انسان آپس میں مل جل کر کے رہتے ہوں تو ان میں جھگڑا بھی ہوتا ہے، ان میں تنازع بھی ہوتا ہے، ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے، تو میرا پروردگار جل جلالہ ایسے موقع پر بھی کہیں اور جانے کی بات نہیں کرتا، ارشاد فرماتا ہے ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ آپ اندازہ لگائیے حضور کی طرف بھیج رہا ہے، اس لیے کہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤ گے تو تمہیں پیار بھی ملے گا، انصاف بھی ملے گا، اور اگر تم جرم کے مرتکب ہو تو آقا کریم تمہاری بخشش کی دعا کریں گے تو مولا تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ آپ اندازہ تو لگائیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اللہ رب العزت قرآن مقدس میں اگر آپ دیکھیں تو بے پناہ مقامات پر ملے گا حضور کی طرف اللہ بھیج رہا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج رہا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے اگر تم نے میرے محبوب کی بات مان لی تو سنو، محبوب کی بات ماننا در حقیقت اللہ ہی کی بات ماننا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر، پروردگار جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے نہ ماننے والے کے حوالے سے اس کے ایمان کی نفی فرما دی، فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رب بھیج رہا ہے، پالنہار حقیقی بھیج رہا ہے، معبود برحق بھیج رہا ہے، اور اسی وجہ سے صحابہ نے پوری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں گزارنا پسند فرمائی، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اپنی اولاد کو بھی بھیجتے رہے، ان کی محبت کے اندر اپنے بیوی بچوں کو بھی گرفتار کرتے رہے، اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کی بنیاد پر دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ موجودہ دور کے اندر انسانوں کو ہزارہ سمجھایا جائے کہ بد کرداری سے بچو، نماز ترک کرنے سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، لیکن انسان تھوڑی دیر کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے برائیوں سے بچ جاتا ہے اور پھر اس کی زندگی جیسی ہوتی ہے ویسی بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پوچھو حضرت امام مالک سے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ امت کا حال اتنا برا ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے اثرات بھی اگر اس کے دل پر نہ ہوتے ہوں تو ایسی سچویشن میں اس امت کو اگر سنوارنا ہو تو کیسے سنوارا جائے؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ایسے بندوں کو حضور کے قدموں سے قریب کر دو، جو حضور کے قدموں سے قریب ہو جائے گا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔